مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ میں بغرض تربیت آنے والوں کے لیے قید لگا دیتا ہوں کہ بولا مت کرو۔ جو اپنی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے خانقاہ میں آتے تھے تو ان پر ایک پابندی یہ بھی ہوتی تھی کہ بولا مت کرو، اس لیے کہ بدون ذوق کے بولنا مناظرے کی صورت پیدا کرتا ہے، اور یہ اس تاریخ میں سخت مضر ہے۔ کئی اس کی وجوہات تھیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی خانقاہ میں آ کر وقت لگانے والا ہے، اگر وہ بولتا رہے گا تو اس بولنے کے اندر جو کچھ اسے اندر جمع کرنا ہوگا وہ جمع نہیں کر سکے گا۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھو، اور دوسری وجہ ایک یہ تھی کہ جب کوئی آتا ہے تو آنے والے کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سی باتوں کو پوچھنا چاہتا ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے بھی سوالات ہیں، اشکالات ہیں، اسے کاغذ پر لکھ لو اور مجلس میں بیٹھنا شروع کر دو۔ پھر کچھ دن کے بعد جب جانے کا وقت آ جائے، جانے سے ایک دن پہلے اپنا وہ جو سوالات کا یا اشکالات کا پرچہ ہے وہ لے آؤ اور مجھ سے ان کے جواب لے لو۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کے، کالج کے طلباء، ان کے ذہنوں میں بڑا اشکال ہوتا تھا، خاص کر علی گڑھ میں جب یونیورسٹی بنی، سر سید احمد خان نے یونیورسٹی بنوائی، تو وہاں کے جو طلباء تھے ان کے اندر بڑا دین کے بارے میں اشکالات تھے، اور وجہ یہی تھی کہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی، تو سر سید احمد خان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کے لیے تو دنیاوی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی گورنمنٹ کی جاب ہے اور اس طرح سے یہ بھی ترقی کرے۔ تو یہ سوچ کر اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، لیکن طلباء کے اندر اس انگریزیت کا رنگ چڑھنے لگا اور دین کے بارے میں اشکالات پیدا ہونے لگے۔ تو وہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سال میں ایک مرتبہ بلایا جاتا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، اور وہ ربیع الاول کے مہینے میں بلاتے تھے۔ جلسہ رکھتے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس جانے کا اثر یہ ہوا کہ طلباء پر رنگ چڑھنا شروع ہوا۔ اب اس جلسے میں اگر کوئی سوال کرتا تھا تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ کے جو اشکالات ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے۔ اگر میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو ایک نشست میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب نہیں مل سکے گا، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں 2-4 دن یہاں پہ ٹھہروں۔ تو اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ آپ سفر کر کے تھانہ بھون آ جائیں، وہاں پر رہیں اور اپنے سارے اشکالات آپ لکھ لیں، پھر میری مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں، اور جانے سے ایک دن پہلے مجھ سے اپنے سوالوں کا جواب لے لیں۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ طلباء علی گڑھ سے سفر کر کے تھانہ بھون آتے تھے۔ اب طلباء کا مزاج تو بڑا شوخی والا ہوتا ہے، شور شرابہ، ہنگامہ۔
تو جہاں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا جس مکان میں، تو وہاں کے پڑوسی بھی شکایت کرتے تھے کہ حضرت یہ جو نوجوان لڑکے آئے ہیں بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، یہ حضرت فرماتے تھے بھائی کرنے دو، انہی میں سے کام کے بنے گے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہی میں سے بڑے بڑے کام کے بنے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی نظر اللہ مرتضیٰ کراچی میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، وکیل تھے۔ پھر جب یہ صحبت میں بیٹھے، آنا جانا شروع ہوا، تو پھر احساس ہوا کہ وکالت کے شعبے میں، وکالت کے پیشے میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، عدالت میں کھڑے ہو کے کبھی جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنا پڑتا ہے، غلط کو صحیح ثابت کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو مشورہ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو پھر وکالت کو چھوڑ کر ہومیوپیتھک ڈاکٹری کا شعبہ اختیار کیا، اور بڑے ماہر ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے وکیل صاحب کی کیل نکال دی، وکیل میں آگے نا واؤ ہٹا دو تو کیل، تو فرماتے تھے کہ ہم نے وکیل صاحب کی کیل نکال دی، یعنی اس راستے سے بچا دیا۔ تو ان طلبہ کی شکایت ہوتی تھی کہ یہ تو بڑا ہنگامہ کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی انہی میں سے کام کے بنے گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو جب یہ طلبہ آتے تھے اپنے اشکالات لے کر، بہت سے سوال لے کر، اور جب مجلس میں بیٹھتے تھے، اس مجلس میں بیٹھنے کی برکت یہ ہوتی تھی ان کو سارے سوالوں کا جواب مجلس میں مل جاتا تھا۔ اب جانے سے پہلے حضرت پوچھتے تھے بھائی جو تمہارے اشکالات ہیں، سوالات ہیں، وہ لے آؤ۔ کہتے تھے حضرت اب کوئی سوال باقی نہیں بچا، اب کوئی باقی نہیں بچا۔ اور کوئی یہ کہے کہ جی بولنے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ بولنے میں کون سی خرابی ہے؟ بولنے میں بڑی خرابی ہے کہ جب آدمی بولتا ہے اور اسے بولنے کا ذوق نہ ہو، بولنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہ ہو، تو پھر وہی بات ہے کہ وہ بولنا مناظرے کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ ایک دوسرے سے، کہ جس میں آدمی دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے، دوسرے کو غلط بتاتا ہے، اور اس مناظرے کے اندر یہ ثابت کرتا ہے کہ میری بات صحیح ہے اور تمہاری بات غلط ہے۔ مناظرہ، اور یہ کیفیت ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، کہ گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان مناظرہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، سلیقہ نہیں، اور بات کو موقع محل پر نہیں کیا جاتا۔ بیوی کی بات صحیح ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ صحیح بات غلط وقت پہ کرتی ہے، شوہر کو برا لگ جاتا ہے، مناظرہ ہو جاتا ہے، لڑائی، ہنگامہ گھر کے اندر۔ کبھی شوہر کوئی بات کرتا ہے، بات صحیح ہوتی ہے، لیکن بات غلط وقت پہ کرتا ہے، تو صحیح بات جب غلط وقت پر کی جاتی ہے، اس صحیح بات کا بھی غلط نتیجہ آتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ صحیح بات کو صحیح وقت پر کیا جائے جب تو وہ اثر رکھتی ہے، اور پھر صحیح بات کو صحیح وقت پر کرنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح الفاظ کا انتخاب بھی کیا جائے، کہ کن الفاظ سے میں نے بات کرنی ہے جو اثر بھی تو رکھے نا۔ تو صحیح بات کرنے کے لیے صحیح الفاظ بھی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ بات تو صحیح کی لیکن لٹ مار دیا، دوسرے کو برا لگ گیا۔ اکثر گھروں میں یہی لڑائی ہوتی ہے، خاص کر میاں بیوی کی، اولاد اور والدین کے درمیان بس یہی بات ہوتی ہے کہ بچے کو کوئی بات سمجھانی ہے تو ضروری ہے کہ لٹ مار کے سمجھائی جائے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، مان جائے گا۔ اور نرمی سے سمجھانا جو اثر رکھتا ہے وہ سختی سے سمجھانا اثر نہیں رکھتا۔ تو مناظرے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، لیکن اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی، ان کے بیٹے ہیں حماد، تو اپنے بیٹے حماد کو وصیت کی کہ بیٹا کسی سے مناظرہ نہ کرنا۔ بیٹے نے کہا جی کیوں مناظرہ نہ کرنا؟ ہم نے تو آپ کو سینکڑوں مناظرے کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ تو مناظرہ کرتے تھے اور ہمیں منع کرتے ہیں، ہمیں وصیت کرتے کہ تو مناظرہ نہ کرنا، کیوں نہ کرنا؟ تو فرمایا کہ دیکھو ہم جو مناظرہ کرتے تھے، اب نیت کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ کبھی انسان بات کرتا ہے نا، اس بات کرنے میں نصیحت کی نیت نہیں ہوتی، نیت یہ ہوتی ہے دوسرے کو نیچا دکھانا، اور جب نیچا دکھانے کی نیت سے بات کی جاتی ہے بات غلط اثر رکھتی ہے، اس میں اثر نہیں ہوتا، برا اثر آتا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم جو مناظرہ کرتے تھے، ہم مناظرہ اس لیے کرتے تھے کہ اگر ہمارے مخالف کی زبان سے کوئی صحیح بات نکل آئے، حق بات نکل آئے، ہم اسے قبول کر لیں، اس لیے مناظرہ کرتے تھے۔ اور تم جو مناظرہ کرو گے وہ اس لیے کرو گے کہ اس کی زبان سے حق بات ہی نہ نکلے، یا تم اس لیے مناظرہ کرو گے کہ حق بات بھی نکلے، ہم اس حق بات کو بھی رد کر دیں تاکہ ہماری بات اونچی رہے کہ جی ہاں ہم صحیح ہیں، ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ نفسا نفسی ہوگی، نفس کے لیے تو وہ کام ہوگا، اللہ کے لیے وہ کام نہ ہوگا۔ تو گویا کہ ہمارا جو مناظرہ تھا اللہ کے لیے ہوتا تھا اور قبول حق کے لیے ہوتا تھا، اور تمہارا یہ ہوگا نفسا نفسی کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو اس لیے وصیت کی کہ مناظرہ نہ کرنا۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے خلیفہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کہ خواجہ صاحب اپنے قول پر جمود نہ ہو، اپنی بات پر جمنا نہ ہو۔ آج ہوتا نا ہم کے بعد زبان سے نکال دیتے ہیں، بس پھر اپنی بات پہ ضد کر کے اڑ جاتے ہیں، بس میری بات صحیح ہے، اسی سے فساد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی بات پر جمود نہ ہو، جمنا نہ ہو۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اپنے قول پر جمود نہ ہو، اس سے کون سا قول مراد ہے؟ قول حق مراد ہے یا قول باطل مراد ہے؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب کیا سمجھے؟ ارے قول باطل پر بھی کوئی جمود ہوتا ہے؟ فرمایا کہ قول حق پر بھی جمود نہ ہو، یعنی حق بات کہہ کر، سچ بات کہہ کر بس پیچھے ہٹ جائے۔ تمہارا کام تھا پہنچا دینا، تم نے پہنچا دیا، آگے وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اور یہ تو نبی کے قبضے میں بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوتا تھا اس بات کا کہ یہ کفار حق کو قبول کیوں نہیں کرتے، اور وہ رنج اس لیے تھا کہ آپ کو ایک ہمدردی تھی کہ اگر یہ حق کو قبول نہیں کریں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اس لیے آپ کا دل اندر سے اڑتا تھا، آپ کو رنج ہوتا تھا کہ یہ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ کیا آپ ان کے لیے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں، ہدایت ہمارے قبضے میں ہے۔ آپ کا کام تو صرف بات کا پہنچا دینا ہے، آپ تو بات کو پہنچا دیں، اب ہدایت ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو بات کو پہنچانا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ منوانا چاہتے ہیں، منوانے میں فساد ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، مناظرہ ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بات بھی صحیح انداز میں صحیح وقت پر پہنچانی چاہیے، منوانی نہیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں، پہنچانی چاہیے۔ آگے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دے، وہ حقیقت پیدا کر دے کہ وہ حق کو قبول کر لے، صحیح بات کو قبول کر لے، لیکن جبر نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ۔ اس لیے دو باتوں کی انسان کو بہت ضرورت ہے۔ ایک تو انسان کو موقع شناس ہونا چاہیے، موقع شناس،
اور ایک انسان کو مردم شناس ہونا چاہیے، مردم شناس۔ اور یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ایک انسانوں کو پہچانے کہ کون انسان کیسا ہے، کس کی کیا فطرت ہے، کس کی کیا جبلت ہے۔ اور آدمی اپنی جبلت اور فطرت کو نہیں چھوڑا کرتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے آ کر یہ کہے کہ یہ پہاڑ صبح تو یہاں تھا، شام کو وہاں ہو گیا، تو کہا کہ اس پہ یقین کر لینا، ایسا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی کی جبلت بدل گئی، فطرت بدل گئی، اس پہ یقین مت کرنا، کیونکہ جبلت اور فطرت نہیں بدلا کرتی، کبھی آدمی اپنی جبلت سے نہیں ہٹتا۔ تو اس لیے اسے مردم شناس ہونا چاہیے، لوگوں کو پہچاننا کہ کون کیسا ہے۔ لوگ اپنے رویے سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اپنی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی نشست و برخاست سے، معاملے سے، معاشرت سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی شخص کسی کی تعریف کر رہا تھا کہ فلاں آدمی تو بڑا اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو پوچھا کہ بھائی تم اس کی تعریف تو کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ کبھی تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، پڑوس میں تو نہیں رہا۔ پوچھا کہ کبھی تم نے کوئی معاملہ کیا ہے لین دین کا؟ کہا کہ نہیں، معاملہ بھی نہیں کیا۔ پھر پوچھا کہ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا جی سفر بھی کبھی نہیں کیا۔ فرمایا تو بس پھر تم نے مسجد سے نکلتا ہوا دیکھ لیا ہوگا اور تم کہو کہ بہت اچھا ہے۔ یا تو آدمی پڑوس میں رہتا ہے، اس کی حقیقت کھل کر آتی ہے کہ کیسا انسان ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے حال کا پتہ ہوتا ہے۔ یا آدمی سفر میں ساتھ ہو، سفر کرے، اس سفر میں انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کسی سے معاملہ کیا جائے لین دین کا، اس میں حقیقت کھل جاتی ہے کہ کوئی آیا، کسی نے کہا کہ مجھے قرض دے دو، قرض لے لیا، اب دینے کا نام نہیں، اب راستہ بدلتا ہے، گھر پہ آتا ہے تو گھر میں ملتا نہیں، فون کرتا ہے تو سنتا نہیں۔ اب یہ آزمایا گیا کس چیز سے؟ معاملے کے ذریعے سے۔ تو انسان معاملے سے آزمایا جاتا ہے، پڑوس میں رہ کے آزمایا جاتا ہے، اور سفر کے اندر آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اور کسی پر اعتماد کرنے میں کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ مسجد سے نماز پڑھتا ہوا دیکھا نکلا ہے کہ جی بس اچھا آدمی ہوگا اور معاملہ کر لیا، اور اس نے کہا جی میں تو تمہاری مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تمہارے محلے میں رہتا ہوں، بس مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، میرا وہ دے دوں، اور بس ایک ہفتے کے بعد دے دوں گا واپس۔ بس وہ 10,000 روپے لیے اور وہ غائب ہو گیا، اس نے تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر کسی سے بدگمانی تو نہ کریں، بدگمانی کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی کسی کے بارے میں نیک گمان بھی قائم نہ کرے، یعنی معاملہ نہ کرے۔ نیک گمان تو رکھنا چاہیے لیکن معاملہ نہ کرے، اتنی جلدی اعتماد نہ کرے، لوگوں کو پرکھنا چاہیے۔ اور پرکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مردم شناسی کی ضرورت ہے کہ مردم شناس انسان کو ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے موقع شناسی، کہ کیا کام کس وقت میں کرنا ہے۔ تاجر ہے، کب سودا لینا ہے، کب سودا بیچنا ہے، موقع شناسی۔ کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس وقت میں بات کرنی ہے۔ کہ جیسے لوہار ہے جو لوہے کو گرم کر کے اوزار بناتا ہے، وہ لوہے کو تپاتا ہے آگ کے اندر، اور جب ایک خاص مقدار تک لوہا تپ جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ چوٹ مارنی ہے، تو اب جو چوٹ لگے گی وہ کارآمد ہوگی، اور اگر اس سے پہلے وہ چوٹ مارے گا تو وہ چوٹ 10 چوٹیں مارے گا، 100 مارے گا، کارآمد نہیں ہوگی۔ اور جب وہ لوہا صحیح گرم ہو جائے گا، ایک چوٹ میں کام بن جائے گا۔ تو صحیح بات کو صحیح وقت پر کرنا چاہیے اور لوگوں کو پہچان کر بات کرنی چاہیے، زندگی کے اندر بڑا سکون آ جائے گا۔
تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، بولنے کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر خانقاہ کا تو مزاج یہی ہے، خانقاہ کا مزاج کیا ہے؟ زبان پر سکون، دل میں سکون، اور کسی سے دوستی نہ ہو۔ اور جب دوستی نہ ہو تو دشمنی کا کیا سوال ہے؟ کسی سے دوستی نہ ہو، کیونکہ خانقاہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک روحانیت کا ہاسپٹل ہے، اور ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل میں مریض کو مریض سے بچایا جاتا ہے، مریض کو مریض سے ملنے نہیں دیا جاتا کہ اس کے جراثیم اس میں منتقل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح خانقاہ میں جو آنے والے ہیں وہ جسمانیت کا ہاسپٹل یا روحانیت کا ہاسپٹل، تو جیسے وہاں پر اصول ہے کہ مریض کو مریض سے الگ رکھو، ان کے بیڈ کے درمیان بھی فاصلہ ہو، برابر بیڈ نہیں ہوتے، فاصلے سے ہوتے، اگر وارڈ ہے، اور اگر روم ہے تو روم میں ایک ہی بیڈ ہے۔ کس لیے اٹریکشن نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ مریض سے ملے گا تو اس کے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے، مرض بڑھے گا، جراثیم ایک دوسرے کو لگیں گے اور وہ بیماری کے اندر اضافے کا سبب بن جائیں گے، تو مریض کو مریض سے دور رکھو۔ اسی طرح خانقاہ میں آنے والا روحانیت کا مریض ہے، روحانی مریض ہے، اب یہاں مریض سے اگر ملے گا تو کیا ہوگا؟ انتقال مرض ہوگا، برے اخلاق اگر اس کے اندر ہے اس میں منتقل ہو جائیں گے، کوئی بد کلامی فوش کلامی ہے وہ سنے گا اس کے اندر ہی منتقل ہو جائے گی۔ تو خانقاہ کا اصول بھی یہی ہے کہ کسی سے دوستی نہ ہو، زبان پر سکون اور دل کے اندر سکون، کہ زبان خاموش ہو اور دل کے اندر سکون ہو، اور پھر اللہ کے ذکر میں لگا جائے، اس سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه